آسمانوں کلمہ توحید کے اقرار کرنے والوں اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو مبارک دن جمعہ کا دن، مبارک مہینہ سفر کا مہینہ، مبارک گھنٹہ اور مبارک منٹ اور مبارک سیکنڈ عطا فرمایا۔ ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو تمام دنوں میں جمعہ کے دن کو سردار بنا دیا، چیئرمین بنا دیا۔ عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی زیادہ اہمیت اور فضیلت اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے جمعہ کے دن کو عطا فرمایا۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے کلمہ کے پڑھنے والوں، اے مسلمان کے کہلانے والوں، اے ایمان والوں کے کہلانے والوں، پورے مسلمان بن جاؤ اور پورے ایمان کے اندر داخل ہو جاؤ، پکا اور سچا مسلمان بن جاؤ۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر صاف لفظوں میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ کہ پکا اور سچا مسلمان بن جاؤ، ایمان کے اندر پورا داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کو چھوڑ دو، شیطان کے راستے کو چھوڑ کر اللہ کے رسول کے طریقے کو اور ان کے راستے کو اختیار کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالی تجھے دنیا کے اندر آخرت کے اندر دونوں جگہ کامیاب کر دے گا۔ اور اگر شیطان کے راستے کو اپناؤ گے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اگر تم شیطان کے راستے کو اختیار کرو گے، ان کے کہنے پر اپنی زندگی کو گزارو گے تو یاد رکھو تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی، تم گمراہ بن جاؤ گے، جہنم کے راستے کو اختیار کر لو۔ اللہ کے رسول سرکار مدینہ، تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے ہمیں اور آپ کو، کلمہ کے پڑھنے والوں کو، پرستانہ نے توحید اور رسالت کے ماننے والوں کو اللہ کہ رسول سرکار مدینہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دے کر کے بتا کر کے چلے گئے کہ گمراہ کے راستے کو اختیار نہ کرو، شیطان کے راستے پر نہ چلو، اس کی اتباع نہ کرو۔ 10 ہجری میں جب اللہ کے رسول سرکار مدینہ تاجدار مدینہ نے حجۃ الوداع کے اندر اللہ تبارک و تعالی
نے اپنے رسول سے فرما دیا کہ اے میرے حبیب، آپ اپنے تمام لوگوں کو اس بات کا اطلاع کر دیا جائے، بتا دیا جائے، جب اس وقت 1,40,000 کلمہ کے پڑھنے والے، توحید کے اقرار کرنے والے پرستاروں سے اللہ کے رسول نے خطبہ میں ارشاد فرمایا تھا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی رسم و رواج ہیں، بدعات ہیں، شرک ہیں، یہ تمام چیزوں کو ختم کر دیتا ہوں، ملیامیٹ کرتا ہوں، اس کی وجود کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور صرف 2 چیز میں دے کر جاتا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری سنت یعنی حدیث۔ یہ 2 چیزوں کو پوری دنیا کے اندر بتا دینا، جہاں جہالت کے رسم و رواج قائم کر چکے، جو لوگ کو معلومات نہیں ہے ان کے تک بھی یہ بات کو پہنچا دینا کہ اللہ کے رسول دنیا کے اندر 2 چیز ہمیں اور آپ کو دے کر گئے، ایک قرآن جیسی مقدس بابرکت متبرک کلام، اور دوسرا اللہ کے رسول کی سنت۔ یہ 2 چیزوں پر، یہ 2 چیزوں سے اگر ہم محبت کرتے ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے، اسی 2 چیزوں پر ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، تو وہی انسان دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا، اور آخرت کے اندر جو لامحدود زندگی کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اس میں بھی وہ کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن یہ 2 چیزوں سے ہٹ کر زندگی گزارا، قرآن کو چھوڑ کر گزارا، میرے حبیب سرکار مدینہ، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی طریقے کو توڑ کر اور چھوڑ کر گزارا، یاد رکھو وہ دنیا میں بھی گمراہ ہو جائے گا، وہ دنیا کے اندر بھی وہ ملیا میٹ و برباد نظر آئے گا۔ آخرت کے اندر مرنے کے بعد جو لامحدود زندگی ہے، کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اس زندگی میں بھی وہ برباد نظر آئے گا، اس کی ہلاکت نظر آئے گی۔ جس طرح یہ مہینہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، ہمارے علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم سفر کے مہینے کو بھی ہمارے بہت سارے اکثریت مسلمان کلمہ کا پڑھنے والا اس مہینے کو بھی منحوس کرتا ہے۔ محرم کا مہینہ جو چلا گیا، اس مہینے کو جو ہم غم کا مہینہ مناتے تھے، اب یہ سفر کا مہینہ آیا، اس مہینے کو ہم منحوس کرتے ہیں۔ 1 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک 13 تیزی کے نام سے جانا جاتا ہے، 13 تیزی کے نام سے جانتے ہیں، اور سفر کے مہینے میں ہم اپنے گھر کو افتتاح نہیں کرتے، ہم دکان کا، تجارت کا، ملازمت کا ہم شروعات نہیں کرتے ہیں۔ بہت سارے مسلمان، اکثریت مسلمان آپ کو ملیں گے جو اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، شادی بیاہ رک جاتی ہے، منگنی بیاہ رک جاتی ہے، کوئی بھی خوشی کا چیز کو اظہار نہیں کیا جاتا، بلکہ ایک غم ہی منایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے، سرکار مدینہ نے، تاجدار مدینہ نے، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے دن مینا کے اندر 1,40,000 توحید کے ماننے والوں کو، کلمہ کے مارنے والوں کو اللہ کے رسول نے اس بات کی اطلاع دیا تھا کہ ہمارے درمیان، کلمہ کے پڑھنے والوں کے درمیان کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، کوئی مہینہ منحوس نہیں، کوئی مہینہ غم کا نہیں جس کے اندر شادی بیاہ نہ کیا جائے،
جس کے اندر تجارت ملازمت فیکٹری وغیرہ کا شروعات نہ کیا جائے، ایسا کوئی مہینہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا۔ سب مہینوں کو پروردگار عالم نے رحمتوں اور برکتوں اور سعادتوں کے ساتھ پوری دنیا کے اندر سایہ فگن کیا ہے۔ اے کلمہ کے پڑھنے والوں، تم جہالت کے جو دور تھے، اس سے قبل جو مکہ کے اندر، مدینے کے اندر جو اپنے بال بچوں کو بھی اور کعبۃ اللہ کے اندر بھی جو 360 بت کی عبادت کیا کرتے تھے، اس قدر جہالت تھا، لوٹ مار ہوا کرتا تھا، جہالت عام ہو چکی تھی، چوری ڈکیتی، زناکاری، بدکاری، دھوکہ بازی، غداری۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ رب کعبہ کی قسم، کوئی دنیا کے اندر ایسی برائی نہیں تھی جو کعبۃ اللہ کے اندر، مکے کے اندر نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس طرح سے جہالت اللہ کے رسول سرکار مدینہ، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، مبعوث ہونے سے پہلے، طرح طرح کی رسم و رواج کے اندر اپنے بیٹیوں کو زندہ دربور کر دیا کرتے تھے، دفن کر دیا کرتے تھے۔ اس قدر جو ہے جہالت تھی، اور ان کا دل جو ہے بالکل بن چکا تھا۔ دل جو ہے پتھر سے بھی زیادہ، لوہے سے بھی زیادہ ان کا دل مضبوط ہو چکا تھا۔ ایسی حالات میں، ایسے دور میں اللہ کے رسول سرکار مدینہ نے ہمیں اور آپ کو بتا کر دیکھے، یہ تمام رسم و رواج کو ختم کر دیا، ملیا میٹ کر کے بتایا، اے کلمہ کے پڑھنے والوں، یہ تمام رسم و رواج کو ختم کرو۔ یہ مہینہ وہ مہینہ بیکار، یہ مہینہ منحوس، تو وہ مہینہ غم کا مہینہ، اس میں ہم شادی بیاہ نہیں کریں گے، تو اس میں ہم شادی بیاہ نہیں کریں گے۔ یہ سب ہماری جہالت ہے، یہ منافقوں اور یہودوں کا کام تھا۔ یہودیوں اور نصرانی لوگ کیا کرتے تھے، جو آج کلمہ کے پڑھنے والوں کے گھروں میں رس اور بس گیا ہے، ہمارے ماحول میں آ گیا، ہمارے رشتہ داروں میں آ گیا، ہمارے ماں بہنوں کے اندر آ گیا، ہمارے ماں باپ، ہمارے آل اولاد، ہمارے رشتہ دار، خاندان در خاندان، نسلوں کے اندر وہ رفتہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ وہی رسم رواج میں ہم زندگی کو گزارتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن جیسی مقدس کتاب کو اپنے حبیب سرکار مدینہ پر نازل کر کے فرمایا کہ قرآن کے دائرے میں زندگی گزارو، اللہ کے رسول سرکار مدینہ کے سنت پہ زندگی گزارو، حدیث اور قرآن پہ زندگی گزارو۔ اللہ رب العزت تجھے دنیا کے اندر و آخرت کے اندر دونوں جگہ پروردگار عالم تجھے کامیاب کر کے دکھائے گا۔ آخرت کے اندر جو لامحدود زندگی ہے، وہ اتنی بڑی زندگی کہ کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں، کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ویسی زندگی میں تجھے کامیاب کر کے دکھائے گا۔ آج کا ماحول، آج کا دور کے اندر دیکھا جائے تو ہم اللہ کے رسول کے طریقے پر ہم کتنی زندگی گزارتے ہیں، اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے اندر کتنا ہے، آج ہم کس قدر مشغول ہو گئے۔ آج انسان دنیا کے اندر کتنا مشغولیت میں زندگی گزارتا ہوا نظر آتا ہے کہ جس ذات نے اسے پیدا کیا، جس ذات نے اسے دنیا کے اندر بھیجا، جس ذات نے اسے ماں کے پیٹ سے 9 مہینے کے بعد اسے دنیا کے پیٹ میں بھیجا، اور دنیا کے پیٹ سے اسے قبر کے پیٹ میں بھی جانا ہوگا، وہ چیز کو آج انسان جو ہے بھول کر اپنی زندگی کو گزارتا ہوا نظر آتا ہے۔ جس ذات نے پیدا کیا اس ذات کو انسان بھول گیا۔ آج اتنی مشغولیت آ گئی کہ آج ہمارے اندر 5 وقتہ نماز کی جنازہ نکل گیا، اللہ کے رسول کے سنت کے دھجیہ اڑ گئے، اللہ کے رسول کے طریقے کو ہم نے جنازہ نکال دیا۔ آج پوری دنیا کے اندر آپ جائزہ لے لو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ طرح طرح کی جو وبائیں چل رہی ہیں، طرح طرح کی جو بیماریاں آئی ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں میں آج انسان، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ برہمن ہو، چاہے وہ عیسائی کا نام لیوا ہو، چاہے وہ کرسچن کا کہنے والا، چاہے وہ ٹھاکر کا کہنے والا، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی مذہب سے وہ تعلق رکھنے والا، کسی مذہب سے وہ جو ہے اپنی نسبت کو جوڑنے والا ہو، ہر ایک انسان کا وہی حال ہے جو سب کا ہے، آج ہمارا اور آپ کا، آج ہمارا
اور آپ کا بھی ہے، کیونکہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہمارے دلوں سے نکل کر، ہمارے دماغ سے نکل کر ہم نے کچرے دان کے اندر پھینک دیا۔ اللہ کا خوف اور ڈر نکل گیا، آج ہم اتنی مشغولیت میں ہو گئے، اتنی مشغولیت، کاروبار کی مشغولیت، تجارت کی مشغولیت، اور ہمارے کام کی مشغولیت، بیوی بال بچوں کی مشغولیت میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر کی صدائیں لگتی ہے، حی علی الصلاۃ کی صدائیں لگ رہی ہے، حی علی الفلاح کی صدائیں لگ رہی ہے۔ اے کلمہ کے پڑھنے والوں، تو کیا سوچتا ہے، تو کیا گمان کرتا ہے کہ تمہاری کامیابی تمہارے دکان میں مل جائے گا، تمہاری تجارت میں مل جائے گا، تمہارے فیکٹری میں مل جائے گا، تمہیں دولت کے اندر مل جائے گا، تمہاری جائیداد میں مل جائے گا، تمہاری پارلیمنٹ میں مل جائے گا، تمہارے جو ہے دنیا کی جاگیر میں، دنیا کی دولت میں تمہیں سکون مل جائے گا؟ آج تم اس گمان میں، اس گمان کو لے کر بیٹھے ہوئے ہو، یہ یقین کو لے کر بیٹھے ہوئے ہو، یہ عقیدہ کو لے کر بیٹھے ہوئے ہو۔ رب کعبہ کی قسم یاد رکھ لو، ان تمام چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے سکون نہیں رکھا ہے، چین نہیں رکھا ہے۔ تم اللہ کا ذکر دنیا کے اندر کرو گے۔ اے کلمہ کے پڑھنے والوں، تم اللہ کی ذکر کرتے ہو، سبحان اللہ کا ذکر کرتے ہو۔ رب کعبہ کی قسم پروردگار عالم فرماتا ہے، اے کلمہ کے پڑھنے والا، تو دنیا کے اندر اللہ کا ذکر کرتا جا۔ رب کعبہ کی قسم ہم تمہارے لیے آسمان پر ہم تمہارے لیے مغفرت کا ذریعہ ہم بناتے چلے جائیں گے۔ تو فرش پر اللہ کا ذکر کرے گا، رب کعبہ کی قسم عرش پر تمہارے لیے فرشتے تمہارے لیے مغفرت کا دعا کرتے چلے جائیں گے۔ تو زمین پر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرے گا، پروردگار عالم جو ہے آسمان پر تجھے یاد کریں گے۔ تو گناہگاروں کے بیچ میں اور سیاہکاروں کے بیچ میں، خطاکاروں کے بیچ میں تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم پروردگار عالم فرماتا ہے، اے بندہ تو دنیا کے اندر اللہ کا نام لے لے، اللہ کی عبادت کر لے، تو گناہگاروں کے سامنے کرے گا، خطاکاروں کے سامنے کرے گا، ہم تو تمہارا ذکر آسمانوں پر فرشتوں کے سامنے ہم تیرا یاد کریں گے۔ تو آسمان پر تمہارا آسمان پر ذکر ہوتا ہے جب تم جو ہے دنیا کے اندر زمین پر کرتے، اللہ تعالیٰ تجھے وہاں یاد کرتا ہے۔ اتنا بڑا مقام دیا کہ فرشتوں میں ہمارا شمار کیا جاتا ہے، ہمارا نام لیا جاتا ہے، ہماری عبادت کرنے کی وجہ سے، اللہ کو یاد کرنے کی وجہ سے، ذکر کرنے کی وجہ سے، قرآن جیسی مقدس کتاب، بابرکت کتاب کو پڑھنے کی وجہ سے۔ آج ہمارا ماحول، ہماری گھروں کا ماحول، ہمارے ماں بہنوں کا ماحول، ہمارے اولاد کا ماحول کو دیکھا جائے تو کس طرح نصرانی کا ماحول ہو گیا، یہودیوں کا ماحول ہمارے گھروں کے اندر بس گیا، اور دوسرے مذاہب کا ماحول آج ہمارے گھر کے اندر بستا چلا جا رہا ہے۔ معزز بزرگوں، دوستوں، حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ آپ کے سامنے میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہستی دنیا سے گزر گئے، بہت بڑے بزرگ ہستی ہیں جو دنیا سے گزر جاتے ہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ انتقال ہونے کے بعد ایک بہت بڑا میدان میں ان کا جنازہ کو لایا جاتا ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ اس جنازے کے اندر اتنا بڑا میدان تھا، اتنا بڑا میدان کہ اگر انسان نگاہ اٹھا کر کے دیکھے، آنکھوں سے دیکھے، تو رب کعبہ کی قسم ہر جگہ جو ہے انسان ہی انسان نظر آتا، ہر جگہ جو ہے ہر ایک انسان نظر آتے، یعنی اتنا بھیڑ تھی، اتنا مجمع تھا ان کے جنازے کے اندر، جس طرح سمندر میں پانی ہوتا ہے اس طرح ان کے جنازے کے اندر جو ہے بھیڑ تھی، مجمع تھا، اتنی تعداد تھی۔ لیکن حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے اپنی خادم کو وصیت کیا تھا، وصیت کر کے دنیا سے چلے گئے، منتقل کر گئے، رخصت کر گئے۔ وہ وصیت کیا تھی؟ خادم کو وصیت حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا تھا کہ جب میں دنیا سے رخصت کر جاؤں گا
جب ہم جو انتقال کر جاؤں گا تو ہمارا نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ اس بات کا میں وصیت کرتا ہوں۔ ہمارا نماز جنازہ ایسے شخص پڑھائے گا جس کے اندر 4 خوبیاں ہوں۔ کتنا خوبی؟ 4 خوبی ہونا چاہیے۔ وہی بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے، نہیں تو کوئی نہیں پڑھا سکتا۔ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ وصیت کر کے خادم کو چلے گئے کہ وہ 4 خوبیاں کیا تھی جو حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے اپنے خادم کو وصیت کی تھی۔ یاد رکھو، وہ 4 خوبیاں کو اپنے گریبان میں اور اپنے ذہن نشین کر لو کہ 4 خوبیاں حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے کیا وصیت کی۔ پہلی وصیت حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے کیا کہ 4 خوبیاں میں پہلا یہ ہے کہ ہمارے نماز جنازہ کی نماز وہی پڑھائے گا جس کا تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ تکبیر اولیٰ جو نماز کھڑی ہوتی ہے تو اللہ اکبر کی تکبیر لگائی جاتی ہے۔ جس کی زندگی میں تکبیر اولیٰ نہیں چھٹی ہو، نہیں فوت ہوئی ہو۔ اور دوسری وصیت یہ ہے کہ جس کی زندگی کے اندر تہجد کی نماز بھی نہیں چھوٹی، زندگی میں تہجد کی نماز بھی نہیں چھوٹی ہو۔ اور تیسری وصیت حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ تیسری وصیت یہ ہے کہ کسی غیر محرم پر اس کی نظر نہیں پڑی ہو۔ غیر محرم تو کیا صرف جو غیر مسلم ہیں، جو ہمارے خاندان سے نہیں ہیں؟ غیر محرم جو ہماری چچیری کھلیری، جس سے ہمارا نکاح طے ہو جاتا ہے، جس سے ہم نکاح کر لیتے ہیں، وہ بھی غیر محرم ہے۔ چاہے گھر میں دیور ہو وہ بھی غیر محرم ہے، چچیرا بھائی ہو وہ بھی غیر محرم ہے، خلیرا بھائی ہو جس سے ہماری شادی ہو جاتی ہے، نکاح کا پیغام ہم بھیج دیتے ہیں، وہی غیر محرم کہلاتا ہے۔ تیسری وصیت غیر محرم پر نظر نہیں پڑی ہو۔ اور چوتھی وصیت حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے جو کیا وہ یہ تھا کہ وہ نماز کا اتنا پابند ہو کہ عصر کی سنت بھی زندگی میں نہیں چھوٹی۔ رب کعبہ کی قسم، روایت میں آتا ہے کہ اس مجمع میں لاکھوں کروڑوں سے بھی زیادہ لوگ تھے، بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے علماء کرام جب اس وصیت کو سنتے ہیں، رب کعبہ کی قسم روایت کے اندر آتا ہے کہ سب کے سر جھک جاتا ہے، سب کا سر جھک جاتا ہے۔ اس وصیت کو سننے کے بعد کسی کو ہمت نہیں ہوتی کہ آگے بڑھ کر کے ہم جنازہ کی نماز پڑھیں۔ جب کچھ دیر گزر جاتا ہے، اس کے بعد ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور روتے ہوئے اپنے آنکھ سے آنسو کو نکالتے ہوئے جنازے کے پاس وہ تشریف لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے حضرت، آپ نے آج ہمیں رسوا کر دیا، آج آپ نے ہمیں لوگوں کے سامنے اظہار کر دیا، معلومات کرا دیا، لوگ جان گئے اتنا بڑا مجلس میں۔ جو نہیں جانتے تھے وہ کون سی شخصیت تھی، وہ کون سی حیثیت تھی؟ روایت کے اندر آتا ہے کہ وہی بادشاہ شمس الدین التمش کے نام سے جانا جاتا ہے، جو اپنے دور کا بادشاہ تھا، بادشاہیت کا کرنے والا، بادشاہیت کا ذمہ داری سنبھالنے والا، جس کے پاس 1 گھنٹہ تو کیا، اے رب کعبہ کی قسم، اس کے پاس 1 سیکنڈ کی بھی فرصت نہ تھی۔
جو بادشاہیت کا چیئر چلا سنبھالنے والا ہو، جو ملک کا بادشاہ کہلانے والا، شہر اور دیہات کو چلانے والا ہو، وہی بادشاہ شمس الدین کے نام سے جانا جاتا ہے، جس نے حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے نماز جنازہ پڑھا۔ آج میں آپ لوگوں سے، کلمہ کے پڑھنے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا وہ بادشاہ شمس الدین التمش جو بادشاہ کا چیئر سنبھالنے والا تھا، جس کے پاس ایک منٹ کی بھی فرصت نہیں تھی، اس نے اپنی زندگی کے اندر اس طرح سے نماز کی پابندی کی تھی کہ اس کے سنت تک بھی پوری زندگی میں فوت نہیں ہوا؟ سنت تو چھوڑو، تکبیر اولیٰ بھی نہیں چھوٹا، تہجد نہیں چھوٹی۔ وہ بادشاہ کی مشغولیت، وہ بادشاہ کی ذمہ داری، بڑے بڑے ذمہ داری کو سنبھال کر بھی ہر ایک نماز اور ہر ایک تکبیر اولیٰ اور تہجد کی بھی جو پابندی اس نے کر کے دیکھا۔ جو حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے نماز جنازہ، اتنا بھیڑ میں، لاکھوں کی تعداد میں بڑے بڑے قدردان اور بڑے بڑے جو علم رکھنے والے مفسرین کرام کے سر جھک جاتے ہیں، رب کعبہ کی قسم، اور بادشاہ جو ہے سلامت اسی نے نماز پڑھایا۔ آج بتاؤ، آج ہم کلمہ کے پڑھنے والے، امت محمدیہ کے کہلانے والے، آج ہماری زندگی میں 5 وقتہ نماز کا جنازہ نکل گیا۔ اللہ کے رسول کے طریقے کو ہم نے دھجیاں اڑا دیا، آج ہمارا اس کا کوئی احساس تک نہیں ہوتا۔ کیا آج ہم بادشاہ شمس الدین سے بھی زیادہ ہم مشغولیات میں ہو گئے؟ کیا ان کے کاروبار سے زیادہ آج ہم کاروبار کرنے والے ہو گئے؟ کیا اس سے زیادہ ہم تجارت کرنے والے، ملازمت کرنے والے، فیکٹری چلانے والے، دنیا کی جاگیر میں آج ہم اس قدر پھنس چکے ہیں کہ سنت تو چھوڑو، نفل تو چھوڑو، تہجد تو چھوڑو، تکبیر اولیٰ تو چھوڑو، رب کعبہ کی قسم آج ہم نے 5 وقتہ نماز کا ہی جنازہ نکال دیا۔ آج لوگ کہتے ہیں ارے طرح طرح کی بیماریاں آ گئیں، طرح طرح کی وبا آ گئی، طرح طرح کی پریشانیاں آ گئیں۔ کیوں؟ پریشانیاں تو ہم نے لایا ہے۔ یہ بیماریاں، یہ وبا، یہ وائرس کی بیماری، یہ ہماری کرتوت کی وجہ سے آیا۔ ہم نے جس مقصد سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے کلمہ کے پڑھنے والوں، ہم نے انسان اور جنات کو اگر دنیا میں ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ میں بھیجا ہے تو رب کعبہ کی قسم ایک ہی مقصد دے کر بھیجا کہ تم عبادت کر کے میرے پاس آ جانا، تمہاری زندگی دنیا و آخرت دونوں بن جائے گا۔ لیکن اگر تم من چاہی زندگی، اللہ کے رسول میرے محبوب لاڈلے کے طریقے کو جنازہ نکالو گے، رب کعبہ کی قسم یاد رکھ لینا، پوری دنیا کے اندر تمہارے رشتہ داروں میں، تمہارے دوست میں، احباب میں، خاندان میں، نسلوں میں ہم سب کا جنازہ نکال دیں گے۔ تم دنیا کے اندر دیکھتے رہ جاؤ گے، آخر کار تمہاری بھی جنازہ نکل جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تو نے میرے رسول کے طریقے کو جنازہ نکالا ہے، ان کے طریقے کو دھجیاں اڑایا ہے، کچرے دان میں تو نے میرے حبیب لاڈلے کے طریقے کو رونچ کر پھینک دیا۔ آج تجھے دنیا کے اندر ہم اسی طرح سے رون دیں گے، اسی طرح تمہارا جنازہ نکالیں گے۔ رب کعبہ کی قسم، رشتہ دار تو دیکھنا تو دور کی بات ہے، یاد رکھ لینا ہڈیاں تک بھی پتہ نہیں چلے گی، ہم ملیا میٹ کر دیں گے۔ آج ہم کس مشغولیت میں پڑے؟ مسجدیں صرف جمعہ کے لیے بنی ہیں کہ جمعہ میں بھر جاؤ پھر آئندہ جمعہ میں آنا۔ نماز 5 وقتہ نماز
نہ ظہر کا پتہ، نہ عصر کا پتہ، نہ مغرب کی پتہ، نہ عشاء کی پتہ، نہ فجر کی پتہ. یاد رکھو یہ میرے نبی کا صدقہ ہے کہ آج ہم اللہ کی نعمت کو نوالا بنا کر پیٹ میں اتار رہے ہیں. یہ قدم اللہ کے زمین پر چل رہی ہے، آسمان کے نیچے ہم زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کے نعمت ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہم اپنے زندگی کے اندر شمار کر رہے ہیں. اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ثواب دیا، اجر دیا. اے کلمہ کے پڑھنے والوں، زندگی کو بنا لو. ارے تو نماز فجر کا پڑھتا ہے. آدم علیہ السلام دنیا میں آئے. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا تھا، تو آدم علیہ السلام صرف ایک ہی نافرمانی کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا آدم تو فلاں درخت کا جو ہے پھل نہ کھانا. اور شیطان کے بہکاوے میں حوا علیہ السلام آئی اور حوا علیہ السلام کے بہکانے میں آدم آ گئے اور جنت میں جو پھل کھایا تو جنت کا لباس بھی اتر گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا اے آدم اب تو یہاں رہنے کا لائق نہیں ہے، جنت میں رہنے کا قابل نہیں ہے، اب تو دنیا میں چلا جا. کتنا نافرمانی آدم نے کیا. آج تو ہم دن بھر میں لاکھوں نافرمانی کرتے ہیں. اللہ کی رسول کے طریقے کو چھوڑ کر، زندگی کو ان کے طریقے کو چھوڑ کر، سنتوں کو توڑ کر، نماز جیسی فرائض کو توڑ کر چھوڑ کر زندگی گزارتے ہیں. اس پر بھی اضافہ کر کے جھوٹ بولتے ہیں. غداری عام ہو گیا، جھوٹ بازی عام ہو گیا، لوٹ کھسوٹ عام ہو گیا، امانت میں خیانت عام ہو گیا. جگہ جگہ جھوٹ، گھر میں جھوٹ، باہر جھوٹ، دکان میں جھوٹ، مکان میں جھوٹ، جگہ جگہ جھوٹ بولتے ہیں. رب کعبہ کی قسم یاد رکھ لو، یہ اللہ رب العزت نے میرے حبیب کا صدقہ ہے نہیں تو وہیں پر آپ کے زبان پہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ٹھپا کہ تم بولنے کے قابل بھی نہیں رہتے. اتنا بڑا ثواب دے رہا ہے. اے کلمہ کے پڑھنے والوں، تو فجر کی نماز پڑھ لے جس طرح آدم نے 300 سال ایک نافرمانی کی وجہ سے رویا. کتنا 300 سال. روایت میں آتا ہے کہ پوری دنیا کا انسان روئے گا، رب کعبہ کی قسم اتنا آنسو جمع نہیں ہو پائے گا جتنا آدم کا آنسو جمع ہو گیا. 300 سال جو رویا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک دن حضرت آدم کی دعا جو قبول کیا. پروردگار عالم فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول، اگر آپ کی امت میں فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے، رب کعبہ کی قسم یاد رکھ لینا، اسے میں 300 کی سال کا ثواب آپ کی امت کو میں دے دیتا ہوں. منٹوں میں 15 منٹ 10 منٹ ہم نماز پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں آدم کی 300 سال رونے کا ثواب جو ہے منٹوں میں دے رہا. آج لینے کے لیے تیار. معزز بزرگوں، اسی طرح سے آپ ظہر کی نماز پڑھتے ہو، ابراہیم کا ثواب ملتا ہے. وقت نہیں ہے، نہیں تو میں بتاتا تھا تفصیلی میں کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نے کس قدر قربانی دی تو وہ ثواب ان کو ملا. آج تو اللہ کے رسول کا صدقہ ہے، میرے نبی سرکار مدینہ تاجدار مدینہ کا صدقہ ہے جو ہمیں منٹوں میں مل جا رہا ہے، پھر بھی آج ہم لینے کے لیے تیار. تو کل بتاؤ کون سا چہرہ اللہ کے دربار میں لے کر جاؤ گے؟ قبر کے اندر کون سا چہرہ لے کر جاؤ گے؟ آج تو نہ ہمارے نبی کا چہرہ پسند، نہ میرے نبی کا لباس پسند، نہ میرے نبی کا طریقہ پسند. ہمیں تو صرف غیر مسلموں کا طریقہ بھی پسند ہے، ان کا لباس بھی پسند ہے، ان کا چہرہ بھی پسند ہے، ان کا طور طریقہ جو ہم نے پسند کیا ہے وہ غیروں کا طریقہ آج ہمارے گھر کے اندر رس بس چکے ہیں.
معزز بزرگوں دوستوں، کہنے کا مطلب مقصد منشا یہی ہے کہ رب کعبہ کی قسم سب کو دنیا چھوڑنا ہے، ایک دن نہ ایک دن جانا ہے۔ کب تک اللہ کی نافرمانی کرو گے؟ کب تک دھوکہ بازی کرو گے؟ کب تک غداری کرو گے؟ کب تک نماز چھوڑ کے زندگی گزارو گے؟ جو ہے کسی کا گارنٹی نہیں۔ آج انسان ممبر پر بول رہا ہے تو کل وہ دنیا کے اندر ہے یا نہیں ہے، اس کی گارنٹی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ سب کو چکھنا ہے۔ جو ہے قبرستان کے اندر قبر روزانہ روزمرہ کے دن آواز لگاتی ہے، اے کلمہ کے پڑھنے والوں، تو آئے گا تو عمل لے کر آنا، تو آئے گا تو میرے نبی کے سنت کو لے کر آنا، تو آئے گا تو نماز لے کر آنا، کیونکہ میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں، میں سانپ اور بچھو کا گھر ہوں۔ تو اپنے عمل بنا کر آ جاؤ، میں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاؤں گی۔ نہیں اگر بے عمل بن کے آؤ گے، نماز کو ترک کر کے آؤ گے، میرے نبی سرکار مدینہ کے سنت کو توڑ کر آؤ گے، تو یاد رکھ لینا جو میں قبر ہوں وہ جہنم کا گڑھا بن جاؤں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں اور آپ کو ان چند باتوں پہ عمل کرنے کی اور اپنی زندگی کے اندر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔